ہم نے خواتین کو سمجھانے کی یہ کوشش شروع کی ہوئی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ جو مردوں کے ذہن میں اور خواتین کی ذہن میں ایک غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ کہ مرد سمجھتے ہیں کہ خواتین تو صرف ہمارے جنسی تسکین اور ہمارے خدمت کے لیے ہیں اور اس کا کوئی کام نہیں، اور خواتین بھی یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ ہم نے تو صرف مردوں کے گھروں کا رونق بننا ہے، زینت بننا ہے اور صرف ان کی خدمت کرنا ہے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں یہ بات آپ کے ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف مردوں کی خدمات نہیں، مردوں کے لیے صرف یہ اسلام نہیں، اس کی یہ قربانیاں صرف مردوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے خواتین کی بے انتہا قربانیاں ہیں، کارنامے ہیں، اور وہ کارنامے آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ خواتین میں بھی ایسے خواتین گزری ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، اور اس کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا صرف اس لیے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی کس نے پیش کی ہے۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے ایک قبیلے بن مغیرہ کی کنیز تھی۔ جب یہ اسلام لے آئی تو اسلام لانے کا نمبر اس کا 7واں ہے، یعنی 6 لوگ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور 7ویں نمبر پر یہ اسلام قبول کر چکی۔ اسلام ایسے وقت میں قبول کیا کہ اس وقت ایمان لانا ظلم و جوار کو دعوت دینا تھا، کیونکہ نیا نیا اسلام تھا اور کفار اس کے مقابلے میں آ چکے تھے، مسلمان کمزور تھے اس وقت، تو مسلمانوں پر ایسے ظلم ڈھائے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ اسلام لائی تو اسلام لانے کے بعد اس پر اتنے ظلم کیے گئے کہ مکہ کی تپتی ریت پر لوہے کا زرہ پہنا کر سورج کے سامنے کھڑا کر دیتی تھی اور اس کو اسی طرح اذیت دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سزا ختم ہونے کے بعد یہ گھر آ رہی تھی شام کو، کیونکہ کنیز تھی، آزاد عورت بھی نہیں تھی، لیکن ایمان کا کمال دیکھیے، خاتون کی قربانی کا کمال دیکھیے کہ اپنے آقاؤں کے ظلم کے سامنے بھی ڈٹ گئی اور پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ اسلام تھا، یہ ایمان تھا اس کے دل میں، یہ اس کی قربانی تھی۔ آزاد خواتین بھی ایمان قبول کرنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ قسم قسم کے مظالم اس پر ڈائے جانے تھے، اور یہ ایک کنیز تھی اور اپنے آقاؤں کے سامنے ایسے ڈٹ گئی کہ بڑے بڑے مرد ایسی قربانی نہیں دے سکتے۔ ظلم کے خلاف وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک خاتون اور خواتین میں بھی کنیز تھی۔ تو جب یہ گھر آئی تو ابو جہل کا سامنا ہوا اس کے ساتھ، تو ابو جہل نے غصے میں آ کر اس کو ایک بھرچی ماری جس سے وہ شہید ہو گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں ابتدائی شہادت مکہ کی سرزمین پر کسی مسلمان کے خون بہنے کی قربانی بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ تو یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا کارنامہ تھا، اور بعد میں آنے والے تمام مرد اور خواتین کے لیے سبق چھوڑ کر چلی گئیں کہ شہید ہو جاؤ، اپنی خون کی قربانی دے جاؤ، لیکن کبھی بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، باطل کے سامنے جھکنا نہیں۔
باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، کامیابی آپ کو ملے گی، کیونکہ اس دنیا میں تو وہ شہید ہو گئی، لیکن آخرت میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام کا پہلا شہید کہلایا یہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مردوں کی اپنی قربانیاں ہیں، خواتین کی اپنی قربانیاں ہیں، اس لیے اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دے کہ دین کا کام تو کرنا ہے صرف مردوں نے، ہم نے تو صرف گھروں میں رہ کر کام کرنا ہے، یہ ذہن سے نکال دیجئے اور اپنی خدمات پیش کیجئے گئے۔ باہر نہیں جا سکتی، گھروں کے اندر دین اور دعوت کا کام جاری تو رکھ سکتی ہے نا خواتین، اس کو جاری رکھیں، بچوں کی تربیت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، شوہر کی اطاعت کریں، انشاءاللہ تعالی آپ جنت کی خواتین میں ضرور شامل ہو جاؤ گی۔